نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم عورتوں کے حق مہر کے حوالے سے بات چیت کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع حق مہر کا ہی ایک مسئلہ ہے کہ شوہر کو اگر عورت حق مہر ہدیہ کرے تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے۔ عورت بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی وجہ کے، کسی جبر اور کراہ کے، یعنی کسی کا کہنا، کسی کا زبردستی کہنا، کسی کا زبردستی معاف کرنا یا ہدیہ کرنا نہ ہو، عورت اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی رضا اور رغبت سے مہر کا کچھ حصہ یا سارا مہر شوہر کو ہدیہ کر دے تو وہ شوہر کے لیے حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کوئی جز، تو اس حالت میں تم اس کو کھاؤ، برتو، مزیدار، خوشگوار سمجھ کر۔ حقیقت کیا ہے کہ اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سارے لوگوں میں بہت سارے مختلف قسم کے رسوم و رواج قائم ہیں۔ بعض لوگ لڑکیوں کا مہر باندھ دیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، اور بعض جگہ پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ حق مہر دلہے سے وصول کر لیا جاتا ہے اور وہ لڑکی کے ولی سرپرست اس کے گھر والے رکھ لیتے ہیں، بچی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ سب ظلم ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عورتوں کو حق مہر دو۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نکاح کریں جو حق مہر طے پایا وہ اپنی بیوی کو ادا کریں، اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیں، بعد میں جب اس کا دل چاہے، اگر وہ استعمال نہ کرنا چاہے اور اسے کوئی کہے نہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ تم حق مہر واپس کرو، نہ اس کو سکھایا پڑھایا جائے، نہ پیار محبت سے، نہ زبردستی، اس کی اپنی رضا ہو، وہ اپنی خوشی کے ساتھ اگر اپنے حق مہر میں سے کچھ حصہ یا سارا بھی اپنے خامند کو واپس کر دے تو یہ ہدیہ ہو جائے گا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر دلہے سے زبردستی دلہن کے والدین نے حق مہر لے لیا اور اپنے پاس رکھا اور بیٹی کو نہیں دیا تو یہ بھی ظلم ہے۔ مہر خالصتاً عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے، اور خوش دلی سے اس کو دینا چاہیے اور خوش دلی سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ تعلیم بھی فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کا مہر ایک واجب حق ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ جس طرح ہم تمام حقوق واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح مہر کو بھی ادا کرنا ضروری سمجھنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مہر کے مسائل کو سمجھنے کی اور صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔